بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ قدرت خداوندی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ رات و دن اللہ کا ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ وہ اللہ کی یاد میں کبھی غافل نہیں رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں ایکٹیو رہا۔ وہ مقدس عبادت گاہ اور کوٹھڑیوں کو صاف ستھرا رکھتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اس قبیلہ میں ایک پاک باز شخص گزرا۔ حضرت زکریا اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے۔ اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہیے تھا کہ نیکی نسل در نسل چلے۔ اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالح اولاد ہو جو اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت زکریا نے اولاد کے لیے یوں دعا کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، خواہش اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، ہمارے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت زکریا سے قبل آنے والے پیغمبروں کو ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسی طرح ہم اپنے نیک بندے کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں۔ وہ کس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، ہر ایک کو راہ ہدایت دکھائی، تو وہی رات تھی جو حضرت نوح کو دکھائی تھی، اور اس کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہ دکھائی۔ یہ سب صالح نیک بندے تھے۔ یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت زکریا کا دامن شرک سے پاک رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان یہ مقصد ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا۔ یہ سب کے سب نیکی ہی کی دعوت دیتے رہے۔ اس لحاظ سے حضرت زکریا اولاد سے کس طرح محروم رہتے۔ حضرت زکریا گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور بشارت ہوتی ہے، اے زکریا ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عرض کیا، اے پروردگار میرے پاس کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے۔ اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔
اللہ نے فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں رب کو یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور قوم سے اشارے میں ہدایت کی، صبح و شام تسبیح کرنے لگے۔ حضرت زکریہ رات و دن عبادت کرتے تھے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے اس وقت ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔ آپ پیشہ کے اعتبار سے بڑھئی تھے، آپ محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا اس میں سے بھی حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے۔ جو لوگ رات و دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایک تھا۔ آپ حضرت عیسیٰ کے رشتہ دار تھے۔ آپ جس عبادت خانے میں ذکر کرتے تھے، عبادت خانہ میں کان کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانہ کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اس عبادت خانے میں حضرت مریم کو بھی رکھا گیا۔ تمام کہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے۔ چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال کی اور ان کو ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھری، اس لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا۔ آپ نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریہ کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی، جب آپ حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔ وہ بزرگ ہوگا اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریہ اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل میں یوں کیا گیا، وہ دونوں خدا کے حضور سچے، راست باز، خداوند کے تمام احکام اور قوانین میں عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانہ میں آیا اور حضرت زکریہ سے مل کر کہا کہ میں صبح شام عبادت خانہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ حضرت زکریہ نے اس سے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جب تیرا رب تجھ سے دور ہے؟ میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا؟ مجھے نصیحت فرمائیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے۔ کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا دیتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تو کس کا حق مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تو یہ عمل کرے گا تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا۔ جب قریب ہوگا تو تیری آواز سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آ، اس سے یاد کر، پھر تیرا رب تیری بات سنے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ قدرتی موت سے انتقال کر گئے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔